شاہی بازار کا آخری آدمی۔ شاہی بازار کا درویش صفت انسان اور ہمارے بچپن کا آخری کردار، جو خود میں اس بازار اور یہاں کی زندگی سے متعلق بہت کچھ لیے ہوئے ہے، جہاں بیٹھ کر کبھی وہ آنے جانے والوں اور سامنے چائے کے ہوٹل حل معروف مرغ ہوٹل، صبح کے وقت کچھ اور مقامی زندگی سے بھرپور لوگوں سے ملنا ہوتا، اور شام کے وقت ان میں کچھ اور چہرے شامل ہو جاتے جن کے ہاں ادب، سیاست، معاشرت، کھیل اور ماہی گیری معاملات کو لیے انیک چہرے ایکتا کے جلوں میں گویا ہوتے دکھائی دیتے، اور ابراہیم پان والے کے پہلو میں مغرب کی طرف ملا شعبان لسی بیچتے ہوئے اور ساتھی کاکا میاں کو سامنے اپنے کھجور کی دکان میں بیٹھا دیکھتے تو اشاروں میں گفتگو میں رواں ہوتے، اور ہمیں اسکول میں ڈرل اور آف ٹائم کے وقت ضرور اس جانب کا رخ کرتے، ملا شعبان سے لسی جبکہ کھجور کاکا میاں سے لیتے اور نوش فرماتے تاکہ لذت کشید کرتے، البتہ لذت سے زیادہ اس ماحول کی کیفیت و محسوسات کو جی لیتے جن کے ہاں ایک طرح سے گوادری بہاؤ تھاؤ بھی دیکھنے میں آتا جو ہمارے لیے روح پرور ہوتا۔ کہاں گئے ہو؟ علی مرغ ذرا سخت لہجے میں اسحاق گوجو سے مخاطب ہوئے، کیا پھر ان کے ہاں ہو کر آ رہے ہو؟ میرے خیال میں آپ کا دم نکل جائے لیکن ان کے ہاں جانا چھوڑو گے نہیں۔ شاید یہی ہو ایک ابیبہ ممو کی جگہ، اور لمحہ اسحاق کو میسر آتا کہ اپنا غم غلط کرتا اور لمحہ بھر جینے کے احساس کو دوام بخشنے کی اپنی سی کوشش کرتا، اور ساتھ ہی جماعت ان کے مابین مکالمہ کا لطف لے رہا ہوتا کہ اس میں ایک حسن کے علاوہ ارتباط کی گہری صورت دکھائی دیتی۔ اس بیچ ابراہیم اپنے گاہکوں کے لیے پان پر کتا پھیرتے ہوئے بنائے جاتا اور اپنے ہاتھ سے یہ سب دیکھ اور سن کر مسکرائے جاتا کہ اس فلم کی یہ ریل یوں ہی چلتی رہے گی کیونکہ ہماری زندگی کی رونقیں آپ کے دم خم سے رواں ہیں۔ ذرا یہ خط دیکھنا، اس پر کس کا نام لکھا ہے؟ مجھے ایسے آشنا گاہک سے پوچھ لیتے کیونکہ ان کے پتے پر عرب ممالک میں گئے لوگوں کے جو خطوط یا کچھ اور اگر وہ بھیجنا چاہتے تو انہی کے پتے پر آتے، یا پھر صبرو کے لانچ سے جو دبئی سے ہو کر آتا، یا پھر مسقط سے لال بخش ناودہ کے حوالے متعلقین تک پہنچ جاتے۔ البتہ صبرو کے لانچ کے حوالے سے ہمارے مولا عشق مومن عرف مولوی سیاہ کے لیے ضرور ایک دو کیسٹ نور محمد نورل کے ساتھ ہی لاتے، کیونکہ وہ اسی بازار میں ایک استری کی دکان کھولے اور کام میں مگن رہتے، جس کے سامنے آجی بنگالی کی دکان تھی، حالانکہ وہ برما سے تھے اور برمی تھے لیکن چہرے سے بنگالی دکھائی دیتے اور مقامی لوگوں میں بنگالی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ جہاں تک مولوی کی بات ہے تو ان کے ہاں استاد نور محمد نورل کی آواز پر مشتمل گیت غزل کے سوا اور کچھ نہ سنائی دیتا، چونکہ اس وقت انقلابی گانوں کا زمانہ تھا تو مولوی اس گانے کی خوب تشریح کرتے تھے، سبزیں جنک شیر و شکر وش لفظیں جنک من کے تہی عاشق نیا سبزیں جنک۔ اس ماحول کو برقرار رکھنے میں ڈی ایس او کے مقامی طلبہ قیادت کا بڑا کردار اور دخل رہتا۔ اس دکان کی خاصیت مجھ ایسے انقلاب اور فلم سے محبت رکھنے والوں کے لیے ایک اور بات تھی، کیونکہ ان کی دکان کے اندر دیوار پر انڈین فلم کے پوسٹر حاویزن دکھائی دیتے، جس میں بطور خاص شکتی اور میری جنگ کے پوسٹر ذہن کی دیوار پر ہنوز نقش ہیں، اور یہ سب ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا کہ ہم نے یہ پوسٹر دیکھی نہ ہوں اور سب سے پہلے احباب سے تذکرہ کر کے خوشی سے سرشار نہ ہوئے ہوں۔ جب وہاں سے بیان آتا تو پھر کاکا ابراہیم کے پان کی دکان کے سامنے اور مرغ ہوٹل کی بینچ پر آ بیٹھتے، جبکہ کاکا ابراہیم کے پان کی دکان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں فرینچ پرفیوم اسی طرح موجود دکھائی دیے تو جیسے ہمارے ہوش سنبھالتے وقت کبھی دکان میں اپنے والد کے خط کا پوچھنا ہوتا اور سامنے کھڑے ہو کر ہم بمشکل اندر دیکھ پاتے، کیونکہ سامنے رکھی کباٹ ہمارے قد سے اونچی تھی اور ہم عمر اور قد میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے
اپنے پاؤں کے پنجے ذرا اوپر کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے۔ اب کہ ہم بڑے ہو گئے، لیکن دکان کی عمر نکل گئی اور زمین میں دھیرے دھیرے دھنستی جا رہی ہے۔ جتنی بار بارشیں ہوئی اتنی مرتبہ چھتوں سے بارش کا پانی مٹی اوپر سے نیچے پھینکتا تو کیچڑ کی شکل اختیار کرتا اور بلدیہ کا کام بھی اپنی نوعیت کا تھا۔ یہ سب لکھتے ہوئے کوئی ساتھ کڑا پان کی پیک سے کچھ کہہ رہا ہوتا کہ آج کی شام معمڈن نے کیا خوب کھیل پیش کیا، دل خوش ہو گیا۔ میرے خیال میں آج جس طرح لڑکوں نے کھیل کا مظاہرہ کیا، ان کا کھیل دیکھ کر ورلڈ کلاس کھیل کا منظر آنکھوں کے سامنے پھیل گیا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ افسردہ رہے کہ ہمارے کھلاڑی یہیں بس کھیلتے رہیں اور تمام ہو جائیں۔ یہی بہت ہے کہ ہماری شاموں کو اپنے کھیل کی نسبت سے سرشار رکھیں، جبکہ کاکا ابراہیم یہ سب بڑی دھیرج اور خاموشی سے سنا کیے۔ اس بار بی بی سی اپنا کیلنڈر بھیجا نہیں؟ اس نے کاکا سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، پہلے کی طرح اس بار بھی بھیجا، لیکن ایک بات سن کر کچھ تسکین ہوتی ہے کہ یہ لوگ مجھ ایسے سامع کو بھی یاد رکھتے ہیں، حالانکہ میں نے انہیں کوئی خط وغیرہ ارسال نہیں کیا۔ محض خطوط اس پتے پر آتے ہیں اور صبح شام بی بی سی کو سنتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی نامہ نگار ہماری طرف چلا آتا اور یہ دیکھ اور سن کر حیرت زدہ اور خوش ہوتا ہے کہ آپ نے بی بی سی اردو سروس کی کئی نسلوں کو سنا اور جیا، اس سے بڑی بات ہمارے لیے اور کیا ہوگی۔ اس بیچ سامنے بنچ پر بیٹے کسی بزرگوار کا خیر جان خیرولے خط لکھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا کئی سال سے دبئی میں ہے۔ کل پرسوں ابراہیم کے پتے پر ایک نامہ موصول ہوا اور آج اس کو جواب لکھ رہے ہیں۔ اہل خانہ کے لیے اس دن صبح نوروز کی طرح ہوتا جب بیٹا یا باپ، خاوند یا پھر بائی کی حواس پر مشتمل باتوں سے مزین ایک کیسٹ موصول ہوتا تو یہ کیسٹ دیتے ہوئے کاکا گویا ہوتے کہ آج مجلس آرائی کے لیے کسی تیسرے بندے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ خط اردو میں پڑھے اور تشریح کرتے جائیں۔ اس بار محترم کی آواز ریل کے رواں ہونے سے یوں ہی چلا کرے گی کہ چونت شما اور چونے میل کومل، اور اس اسنا تمام ثانی اور ٹیپ ریکارڈر کے گرد بیٹھتے ہیں اور بڑی انعماق سے سنتے ہیں۔ البتہ ہر ایک کو اپنے نام سننے اور اپنی بابت سننے کا فکر رہتا۔ جب باری بیوی یا بچوں کے ماں کی ہوتی تو اس کے لیے بطور خاص باتیں ہوتی کہ اتنا عرصہ دور رہ کر اور فکر معاش نے سمندر پار جانے پر مجبور کیا، لیکن ان کی بیچ کی دوری کو صبرو اور ناودہ لال بخش کا لانچ مٹا کر ان کے خطوط اور دیگر اشیاء یہی لا رکھتے اور لوگ آ کر لے جاتے، اور اس پتے پر شعر و ادب سے متعلق لوگوں کی ویپیز کا یہی ہے ایک حوالہ تھا، اور ساتھ ہی لال پان شاپ کی شکل میں خدا بخش الوائی کی دکان کے پہلو میں موجود ایک اور پان کی دکان تھی، اور شاہی بازار میں ایک اور سلسلہ دکھائی دیتا جہاں ایک ایسا ماحول میسر آتا کہ واقعتاً ایک اور زندگی اسی دیار میں گزارنے کو من کرتا ہے۔ شاید ہماری طرح کی قوموں کے لیے عبرت پکڑنے کے لیے زندگیوں کا آثار میں بدلنا کسی آزار سے کم نہیں ہوتا، لیکن یہ آزار کاکا ابراہیم کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں کر اور کیسے جیا جاتا ہے۔ جب لوگ مرتے ہیں تو ان کے متعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں، چاہے یہ متعلقات جگہ ہوں یا نادر داستانیں اور مقامی روپ سلوک کے کھیل اور شناختی حوالے جن کے اندر ایک پوری زندگی لوگوں نے خلق کی ہوگی۔ بہت پہلے میں نے مضمون بہانوان زندہ ماہی گیر مردہ ماہی گیر کے حوالے سے لکھا تو ایک معتبر یہ پڑھ کر سوختہ ہوئے اور کسی دوست سے کہا کہ یہ کیا ہے زندہ ماہی گیر مردہ ماہی گیر، کون بلا ہے جو یہ لکھ گئے؟ آج مجھے وہ مضمون پر دھیان کی راہداری سے دکھائی دیے کہ یہ سوال تو آج بھی پہلے کی طرح موجود ہے کہ زندہ ماہی گیر اور مردہ ماہی گیر کا تناظر کہاں بدلا ہے، اور آج ایک اور نقطہ بھی شامل کیے دیتے ہیں کہ زندہ شاہی بازار مردہ شاہی بازار۔ البتہ زندہ شاہی بازار حسرت زدہ اور امید و بیم کی کیفیت میں ہنوز اس آخری آدمی کی شکل میں موجود ہے۔ شاید انہوں نے اپنے
انتظار حسین کی دنیا سے مراجعت کر کے ہماری دنیا میں ان کے روپ سروپ میں منور ہو گئے، اور سوال کنا ہے کہ یہاں ابیبہ ممو بھی کبھی پان لینے آتی تھی، اب کہ نہیں آتی ہیں۔ سنائے ماحول بدلا ہے، معاشرے کے تقاضے اور رشتے بدلے ہیں، اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم خود سے نکلے نہیں کہ کسی چیز کی تہذیب ہوتی اور تمدن میں ایک برتر اشاریہ دیکھنے میں آتا۔ اب اس پتے پر نہ کوئی خط آتا ہے اور نہ صبرو کسی متعلقہ خاندان کا کیسٹ۔ اس بیچ صبرو اور لال بخش کے لانچ کا بھی سلسلہ تمام ہوا، کیونکہ خلیج میں جو لوگ لانچوں میں روزگار کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں کے مقامی عرب خود یہ سب کام کرنے لگے، اور بلوچ چونکہ دوسرے درجے پر ان کے ہاں کام کرتے تھے، اس لیے بعد ازاں لوگ واپس اپنے گھر آتے گئے اور ان کے خطوط وغیرہ ہم کا سلسلہ بند رہا، اور ساتھ ہی مقامی سطح پر اس کی نوعیت بدل گئی۔ لوگ آپسی سلام و دعا کے لیے بظاہر ڈیجیٹل حیز میں داخل ہو گئے، لیکن بباطن خود سے دور ہوتے گئے۔ کاکا ابراہیم دو شغل رکھتے تھے، ایک فٹ بال دیکھنا اور دوسرے اکثر جمعہ کے دن کوئے باطل کے پیچھے کمیٹی کے مقام پر کہیں ایک پتھر پر بیٹھ کر مچھلی پکڑتے تھے۔ جب ایک بار ان کا پیر پھسل گیا اور وہ گر گئے تو پاؤں میں موچ اور زخم آئے، پھر یہ سلسلہ ان سے چھوٹ گیا۔ اس وقت کوئے باطل پر تفریح اور مچھلی پکڑنے کیونکہ لوگ چھٹیوں کے دن یا کبھی شام کے وقت جایا کرتے تھے، وہ سلسلہ بھی عسکری نگرانی اور ممانعت کی زمرے میں دیکھا جانے لگا، اور کاکا ابراہیم کا بیشتر وقت اپنے پان کی دکان میں گزرنے لگا، اور ان کے چند ایک منتخبہ پان کا شغف رکھنے والے ان سے پان لیتے تھے، حالانکہ وہ پان کسی اور کی دن میں بھی لے سکتے تھے، جو دشت شیریں کے سویٹ شاپ کے بغل میں موجود پان بیچنے والے سے لے سکتے تھے۔ تاہم کاکا ابراہیم سے پان لینا ان کے لیے اس وجہ سے تسکین کا باعث تھا کہ وہ پان لیتے وقت اس زمانے کو بھی جی رہے ہوتے جو کبھی گرد ہوتا گیا، اور اس کے آثاریات کا بدتر اشاریہ کاکا کے ہاتھ سے بنائے جانے والے پان کی شکل میں صورت پذیر ہوتا، تو دھیان بالکل جنموں سے ہوتا ہوا سامنے بنچ پر بیٹے بزرگ ماہی گیر خدا بخش ٹانٹار کی زبانی جلوہ افروز ہوتا، جو اپنے لفظ و احساس اور لہجے میں اس زمانے کی جھلک اپنے آزاد مزاج کے مطابق بہت کچھ کہہ رہا ہوتا، اور میری نظریں گرد پڑی فرینچ پرفیوم اور جنت الفردوس کی عطر کی شیشیوں پر ٹک جاتی، اور سامنے پاؤں تلے کیچڑ سے بچاتے ہوئے کاکا سے کہا کہ ایک پان میرے لیے بنائے، تاکہ اس پان کی گلال میں لمحہ بھر گل جاؤں اور خود سے ملنے کا بہانہ تراش لوں۔ اور ساتھ ہی علی رجوع کی ایک انوکھی بات یہ تھی کہ اکیلا کوجا تھا جن کا پارا اکثر چڑھا رہتا تھا، بس ہاتھ لگانے کی دیر تھی کہ یوں بڑک اٹھتا، اور ان کی بھی ایک پان کی دکان تھی، اور بالکل اس کے بغل میں مامی کفتائی کی دکان تھی، جو کہ عمانی پاسپورٹ کا حامل بلوچ تھا، البتہ اس میں نسوانیت بہت تھی اور وہ ٹرانسجنڈر تھے۔ مہینہ بھر عمان جاتا اور پھر واپس آ کر کفتہ باقلا بنا کر بیچا کرتا تھا، اور بالکل دائیں سمت گل محمد کھجور والے کی دکان تھی، جو کہ سامنے جماعت سلوم کا باربر شاپ ہوا کرتا تھا، البتہ اس کے آخری اور مشرق کی طرف داخل ہونے والے کونے میں کسی ہندو کی دکان تھی، جبکہ سامنے بعد ازاں امین نے ایک استری کی دکان کھول لی، اور اس کا میوزک کا ذوق بہت اعلیٰ تھا، جس کے ہاں اکثر CH حاتمہ، پنکج ملک، سیگل، اور غزل میں مہدی حسن، عابدہ پروین اور حبیب ولی محمد کو جب جانا ہوتا تو ضرور سننے کو ملتے۔ بالکل ان کے بیچ میں اسلم تابش کی دکان تھی۔ ان کے ہاں بیشتر شادی بیاہ کے لیے ڈیکوریشن کی چیزیں رکھی جاتی تھی، اور محفل موسیقی کا اہتمام بھی انہی سے کیا جاتا تھا۔ البتہ ان سب کرداروں کو ابراہیم اپنے ہاتھ میں لیے سانس لے رہا تھا، یوں محسوس ہوتا کہ یہ محض ابراہیم پان والا نہیں
بلکہ تاریخ کا زندہ ورق ہے جو ہنوز پڑھا جا رہا ہے۔